آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ تمام تعریفیں اس خالق لم یزل کے لیے جس نے خطا و نسیان سے آلودہ زبانوں کو یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ ان کا ذکر کریں جو خطا و نسیان سے منزہ و مبرہ ہے۔ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا چونکہ نام لے کر دعا کرنا دلیل بندگی ہے، ورنہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا حاجت ہے۔ لیکن چونکہ صف اعضا ہم اپنی حاجات کے لیے بچھاتے ہیں، دعا ہے کہ عزیزم باقر علی خان کے خانوادہ، ان کے معاونین، حاضرین کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائیں، شر شیطان، شر حاسدین، شر منافقین، شر ناصبین سے مالک محفوظ فرمائے۔ حاضرین محترم، اس ممبر کے سجانے کا مقصد یہ میز نہیں ہوتا، ممبر ہے اور اس کی کئی شکلیں ہیں۔ رسول پاک نے سمجھا دیا تھا کہ لکڑی کے فرنیچر کو ممبر نہیں کہتے، ممبر کہتے ہی اسے ہیں جس سے علی کی ولایت پڑھی جائے۔ کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی عالی شان، کتنا ہی قیمتی ملک صاحب حبیب شاہ جی ممبر کیوں نہ ہو، التجا شاہ جی، بآفتاب شاہ جی، کتنا ہی خوبصورت میز کیوں نہ ہو، سندل کی لکڑی کا بنا ہو اور اسے مولا علی کی ولایت نہ پڑھی جائے، اسے میز کہا جائے، ممبر نہیں کہا جائے، چونکہ یہ شبیہ ممبر ہے۔ ہم امین ہیں شبیہات کے، اصل نہیں ہے ہمارے پاس، اصل تو غیب کے پردے میں ہے۔ ممبر بھی، مرتجز بھی، ہاں قرآن بھی غیب کے پردے میں، وہ قرآن بھی آ جائے گا، تلاوت کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارا قرآن الگ ہے، تلاوت کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، لیکن وہ جس کے پڑھنے سے مردے زندہ ہوتے ہیں وہ غیب کے پردے میں ہیں، وہ مالک آئیں گے تو وہ انشاءاللہ مردے زندہ کریں گے، زندوں کو بھی بلائیں گے، مردوں کو بھی بلائیں گے، اور جب مالک بلائیں گے تو قبروں میں سوئے ہوئے اٹھ کے آ جائیں گے، کچھ خود اٹھ کے آئیں گے، کچھ کو ابو ذر کھینچ کے لائیں گے۔ توجہ ہے؟ ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، پھر جو 5-7 منٹ گفتگو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں قضا ہو ان کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ کیونکہ وہ وجود نماز،
مولا وجود نماز، نماز کو کسی نے دیکھنا ہو تو وہ معصومین کو حاشر دیکھ لے، وہ وجود نماز ہیں، انہی کی زیارت سے نماز کی زیارت ہوتی۔ اگر وہ خود نماز نہ ہوتے تو نماز کی حالت میں نماز کی پشت پر نہ بیٹھتے۔ میں تو ایسے ہی پڑھوں گا، آپ جیسے جی چاہے سن لیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بادشاہ تشریف لائیں گے، اصل ممبر بھی آ جائے گا، یہ شبیہ ممبر ہے، اور شبیہ کا احترام ہمارے ہاں شاعر اللہ جتنا ہے اتنا کرنا چاہیے۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، آپ نے اچھے سن لیے تو ہو سکتا ہے یہی سلام کر کے میں بھائی جان کو ممبر دوں۔ نبی کا آخری خطبہ سنو جدت پسندو، بعض اوقات خاموشی بھلی لگتی ہے اور آپ کی خاموشی مجھے بھی بھلی لگی، بھلے مانس لوگوں کی خاموشی بھلی ہوتی ہے۔ نبی کا آخری خطبہ سنو جدت پسندو، پھر کہہ رہا ہوں نبی کا آخری خطبہ سنو جدت پسندو، سر ممبر بنائے دین رکھی جا چکی ہے، اور علی والوں سے بیعت مانگنے والوں سے کہہ دو کہیں پر مرتجز پہ زین رکھی جا چکی ہے۔ شکر گزار ہوں آپ کا، مجھ سے پہلے چونکہ تقریر کا وقت نہیں ہے نا، مجھ سے پہلے میرے عزیز نے سجدوں کی بات کی، تو سجدے پہ ہی چند مصرے میں سید ناظر کرتا ہوں، اجازت ہے جی؟ بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ، دارین جتنا ہو سکے اتنا بول لینا، زیادہ کوشش نہ کر۔ بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ، تلاگنگ والوں جو اگلے مصرے پہ نہیں بولے گا نا وہ سجدہ کر کے پھر سوچ لے۔ بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ، علی کا بغض ہے دل میں تو پھر ہے شر سجدہ۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ، نوازش، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ بتا رہا ہے جہاں کو لہو میں تر سجدہ، علی کا بغض ہے دل میں تو پھر ہے شر سجدہ، اور جو شہر علم کا در چھوڑ کر نماز پڑھے، بندے ہوئے ہاتھ رہ جائیں تو میرا قصور تو نہیں ہے نا، جو شہر علم کا در چھوڑ کر نماز پڑھے، جبھی کہیں بھی ہو رہتا ہے در بدر سجدہ۔ جو شہر علم کا، جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جو شہر علم کا در چھوڑ کر نماز پڑھے، جبھی کہیں بھی ہو رہتا ہے، بولو، رہتا ہے در بدر سجدہ، اور سند جبیں پہ نہیں ہے رقم ہے سینے پر۔ بندہ نماز پڑھے تو پیشانی پہ نشان بن جاتا، لیکن یہ انیشل سگنیچر، اس سے پورا پتہ نہیں چلتا، ضروری ہے یہ۔ کوئی بھی بندہ آ کے دعویٰ کر دے کہ میں گریجویٹ ہوں تو سند تو دکھانا پڑے، اگر مان لی جائے تو سند دکھانا پڑے۔ میدان حشر میں بھی ایمان کی سند مانگی جائے، تو وہ بتا رہا ہوں سند جبیں پہ نہیں ہے رقم ہے سینے پر۔ تھوڑا بول رہے ہیں آپ، سند جبیں پہ نہیں ہے رقم ہے سینے پر، جو ماتمی ہو وہ کرتا ہے معتبر سجدہ۔ جی سلامت، جو ماتمی ہو، مل کے بولو حیدری، جو ماتمی ہو وہ کرتا ہے معتبر سجدہ۔ بہت شکریہ نوازش، جو ماتمی ہو وہ کرتا ہے معتبر سجدہ۔ اور بھائی علی رضا، یہ اگلے 2 مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں، میرے شعور سے بالا ہیں، میرے شعور سے
بالا ہے ان کے رشتے بھی. نہیں سمجھ آتا نا, کبھی نیت کی منزل پہ فائز, کبھی انت امو ابیہا. نہیں سمجھ آتا کہ یہ رشتے کیا ہیں. میرے شعور سے بالا ہیں ان کے رشتے بھی. رسول سجدے میں ہیں اور پشت پر سجدہ. رسول سجدے میں ہیں اور پشت پر سجدہ. چونکہ ہم یہ منبر ذکر محمد و آل محمد کے لیے مخصوص ہے, اور جس لمحے میں بندہ اس ذکر سے ہٹ جائے یہ منبر نہیں رہتا. توجہ فرمائیں. چونکہ محمد و آل محمد کا ذکر ہے, ہم سب سے پہلے سرکار دو عالم کا ذکر کرتے ہیں. اگر اجازت دیں تو اتنا اچھا ماحول ہے. باقر علی خان نے بڑی محنت کی ہے, بڑے لوگوں تک عزاداری کا پیغام پہنچایا ہے. تو میرا دل چاہ رہا ہے حبیب شاہ جی کہ میں ایک نعت پڑھوں اور پھر آپ کو سلام کروں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. نعت سرور کونین پہ, پچھلے بندے ذرا ساتھ دینا میرا. نعت سرور کونین پہ بولو. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں. دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں. دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں, اور لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو. لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو. ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں. نہیں, ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں. قلاقند والوں عقیدے سنبھالنا, میں مصرے پڑھ رہا ہوں. اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول. اٹھ کے محراب سے آئے در زہرا پہ رسول. اور کیا واعظ و معراج کا رستہ لکھوں. جی آپ سلامت رہیں. اور کیا واعظ و معراج کا رستہ لکھوں. اور آخری دو مصرے سنیں ایک فکرہ مصائب کا. لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا. اب بھی جو بندہ سر ہلا جائے اس کی مرضی اپنی. لکھنا پڑتا ہے مجھے نام ابو طالب کا, جب یتیموں کے سہارے کا سہارا. جی آپ سلامت رہے. بڑی حفاظت کی سرکار ابو طالب نے, بڑا محفوظ کیا سرور کونین کو اور پیغام سرور کونین کو. بہت سنبھالا, لہو سے آبیاری کی. یہ لہو سے آبیاری ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا لہو پانی کی طرح بہایا جائے. اللہ کا وہ دین, ملک بلال, اللہ کا وہ دین جس میں ضرورت سے زیادہ پانی بندہ وضو کے لیے استعمال کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. فرات کے پانی سے وضو کر کے مسلمان اسی دین کے وارثوں کا لہو کربلا میں بہاتے رہے. اچھا سنا آپ نے, بہت خوبصورت سنا. بڑے زخمی تھے حسین, 2-3 فکرے سے, ورنہ مصائب پڑھنے کے لیے مجھ سے بہت بہتر میرے برادر محترم میرے بعد موجود ہیں, آپ کو سنائیں. بہت زخمی تھے حسین. پھر کہہ رہا ہوں بہت زخمی تھے حسین. پھر کہہ رہا ہوں بہت زخمی تھے حسین. کتنے زخمی تھے؟ 2 روایات پڑھتا ہوں. علی نظری منفرد صحیفہ کربلا میں لکھتے ہیں
کہ لشکر یزید کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ حسین اتنے زخمی تھے کہ میں حسین بادشاہ کے پیچھے کھڑا تھا کہ شبیر کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ اگر اب بھی نہیں پہنچی بات، ایک فقرہ اور پڑھ دیتا ہوں۔ جناب جعفر شوستری صاحب نے اپنی کتاب خصائص الحسینیہ میں یہ لکھا ہے کہ اتنے قرآن کے آراب نہیں، اتنے قرآن کے آراب نہیں جتنے میرے مولا حسین کے جسم پر زخم تھے۔ نوجوان سید زادے مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک فقرہ میں علی رضا جی امانتاً حوالے کر رہا ہوں۔ مالک صاحب، التجا شاہ جی، یہ زخم نہیں تھے، شبیر کا ہر زخم نظریہ توحید کی پناہ گاہ تھا۔ اس پہ غور بابا جی کیجیے۔ ہر زخم نظریہ توحید کی پناہ گاہ تھا۔ شبیر نے ان زخموں میں نظریہ توحید کو محفوظ کیا۔ ایک روایت پڑھ رہا ہوں مختصر سے۔ بہت مارا لشکر یزید نے، چونکہ بعض دو طرح کی انداز ہے مصائب پڑھنے کے، ایک عرفانی اور ایک ظاہری، دونوں ٹھیک ہے۔ جو روایات پڑھ کے ظاہری طور پہ پڑھیں ان کی روایات میں شک نہیں ہے، جو لکھا گیا ہے وہی پڑھتے۔ جنہوں نے سینہ بسینہ پڑھا، ذاکرین نے پڑھا تھا تو ان سے سنا، پھر وہ پڑھتے رہے۔ جو حضرات ظاہری طور پہ سننا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک فقرہ کہہ دیتا ہوں۔ عباس کے بعد یزید کی فوج نے کھل کے حسین کو مارا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، سلامت۔ بہت مارا بابا جی، بہت زخمی ہو گئے شبیر۔ جو میں نے پڑھا ہے، زین ڈل گئی، شبیر اتر آئے، مرتجز طواف کرتا رہا۔ شبیر نے مرتجز کو جانے کی اجازت دی، پھر مرتجز باہر رہ گیا۔ لشکر یزید نے گھیرا ڈال لیا حسین۔ لشکر یزید نے 13 قاتل آئے ہیں میرے مولا حسین کو قتل کرنے، پہلے 12 پلٹ گئے۔ ایک فقرہ اور کہوں، ایسے وقت میں ایک عیسائی آیا ہے، وہ خوشبو کا تاجر تھا، وہ ملنے کے لیے مولا حسین کے قریب آ گیا۔ جلدی کرتے ہوں اذان سن کے۔ جب قریب پہنچا تو اسے خوشبو آئی، آواز دے کے کہتا ہے آپ کوئی نبی ہیں؟ ایسی خوشبو تو نبیوں کے لہو سے آتی ہے۔ شبیر فرماتے میں نبی نہیں، نبی کا بیٹا ہوں۔ آواز دے کے کہتا ہے پھر اس زمانے میں تو ایک ہی نبی گزرا ہے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو؟ کیس آواز دے کے کہتا ہے جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا۔ مرحبا مرحبا سید۔